اگر پاکستان کا کوئی بھی شہر، محسن بٹی صاحب، اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ اچھی چیزیں، صحت مند چیزیں اور مناسب قیمت کی چیزیں مل سکتی ہیں، تو وہ ہے پہلوانوں کا شہر، اور وہ ہے گجرانوالہ۔ آپ لوگوں کی بڑی تسلی میں پہلے روزے سے کروا رہا ہوں کہ جناب کراچی کے ریٹ آپ کو پسند نہیں آئے، آپ کو لاہور کے نہیں آئے، آپ کو اسلام آباد کے نہیں آئے، ملتان کے نہیں آئے، مطلب کسی جگہ ابھی تک یہ کوئی خبر نہیں مل سکی کہ کہیں حرام خوری نہیں ہے۔ روپیے کی چیز چلتی ہے، آپ کو 125 روپیے کی وہ کیوں ملتی ہے، اللہ عالم۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیچ میں جو آرتی ہے، یہ کمال کام ہے نا ایک، اور ہم بلیم کرتے ہیں کہ ان کو کہ جناب حکومت کنٹرول کرے۔ آرتی کو کون کنٹرول کرے گا مجھے نہیں پتا۔ گجرانوالہ میں آج دیکھتے ہیں جناب رانا محسن ہمیں چیزوں کے ریٹس کیا دے رہے ہیں۔ رانا محسن۔ جی بالکل بلال صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ملک کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ بھی منافع خوری جاری ہے، تو گجرانوالہ میں بھی بالکل یہی حال ہے اور حرام خوری کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور موازنہ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہاں سے ناجائز منافع جو ہے وہ کمایا جا رہا ہے دکانداروں کی جانب سے، منڈیوں میں۔ ان کے جو رمضان بازار ہیں وہاں پہ بھی جو کوالٹی ہے وہ سامان کی وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تو آٹے کی جو سرکاری قیمت ہے، سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ 20 کلو والا جو تھیلا ہے اس کی سرکاری قیمت 860 روپے ہے، لیکن یہاں کی گجرانوالہ کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ 1200 روپے میں وہ جو ہے وہ تھیلا بک رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ چینی کی بھی ایسے ہی ہے، چینی کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ 85 روپے ہے، لیکن یہاں پہ 120 روپے میں بھی وہ چینی دستیاب ہے جس کے بارے میں جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میٹھی نہیں ہے، تو یہ وہ چینی ہے جو میٹھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گھی کی، تو 230 روپے ریٹ ہے لیکن 270 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ دودھ کی بات کریں تو دودھ جو ہے 90 روپے جو ہے کلو ہے، لیکن گجرانوالہ میں کسی بھی مقام پہ 115 روپے اور 110 روپے سے کم میں دودھ دستیاب نہیں ہے۔ ایسے ہی دہی ہے، 100 روپے والا دہی جو ہے وہ 120 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ اور اگر مٹن کی بات کی جائے تو 900 روپے سرکاری ریٹ ہے مٹن کا، جو کہ ڈی سی کی جانب سے جو لسٹ جاری کی جاتی ہے اس کے مطابق 900 ہے، لیکن یہاں پہ 1250 روپے میں کیا جا رہا ہے۔ بیف جو ہے 450 روپے والا وہ 600 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں پھلوں کی تو سیب جو ہے کالا کلو جو اچھا سیب ہے اس کی سرکاری قیمت 115 روپے ہے، لیکن یہاں پہ 200 سے 210 روپے میں یہ سیب جو ہے لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ بالکل لوگوں کی جیبوں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ تربوز جو ہے وہ 40 روپے اس کی قیمت ہے اور 60 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ خربوزہ جو ہے 62 روپے اس کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن 70 روپے سے کم کسی بھی صورت نہیں دیا جا رہا۔ اگر درجن کیلے کی بات کریں تو درجن کیلے کا جو ریٹ ہے سرکاری وہ 110 روپے ہے، لیکن گجرانوالہ کے مختلف مقامات پہ یہ کیلا جو ہے 130، 140 اور 150 روپے میں جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو ٹماٹر جو ہے وہ 40 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن 65 روپے سے کم کریں گے۔ لیکن میری سمجھ میں بالکل یہ بات نہیں آتی، آج بھی پوچھوں گا، اگر وقت ملا تو کل بھی پوچھوں گا۔ اگر چیزیں جو ہیں وہ 30-40% ایکسیس ریٹ پہ گورنمنٹ کے مل رہی ہیں، تو وہ کون سے غریب لوگ ہیں جو شام تک یہ ساری دکانیں خالی کر کے گھروں گھری سارا سامان لے کر چلے جاتے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ حرام خوری بالا تر ہے۔ حضور اقدس، میں کرتا ہوں کاروبار کرنا میرا حق ہے، منافع لینا میرا شرعی حق ہے۔ اگر میں اس منافع کے لیے کچھ بیچ میں کر لیتا ہوں، ہلکا پھلکا پانی ملا لیتا ہوں گندم میں، کھجور ہلکی پھلکی جو ہے وہ اوپر اچھی نیچے کر، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ شریعت کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، سب سے پہلی بات جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے اوپر ہی کھڑے ہو کے دے دیا تھا۔ ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک تھی نیچے سے گیلی تھی، تو نبی کریم نے کہا آپ یہ گیلی کو اوپر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ساتھ میں ایک فرمان عالی شان فرمایا، اور جس کے 2 الفاظ ہیں، ایک یہ ہے من غشنا فلیس منا، اور ایک یہ ہے من غش فلیس منا۔ جس نے ملاوٹ کی اور دھوکہ دہی کی اور خیانت کر کے مال بیچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور والمکر فی النار، اور یہ دھوکہ انسان کو آگ میں لے جائے گا۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے جو آپ نے بات کی کہ آگ میں لے جائے گا، مطلب دوزخی ہے وہ، دوزخ میں چلا جائے گا۔ میں آپ بات صرف اتنی نہیں ہے، حضرت قوم کو آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، یہ دوزخ سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو بات تو آپ نے یہ بات کی نا کہ علماء نے شاید اس بات کا ابلاغ نہیں کیا۔ دین میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ کوئی مسالک کی بات بھی نہیں ہے، یہ مذاہب کی بات بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ،
اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے. وہ بھی فارغ. لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں، وہ جو عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ تو یہ جو سارے فراڈ کر رہے ہیں، سارے 2 نمبری کر رہے ہیں، آپ ان پہ فتویٰ دے دیں گے کہ یہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے؟ میں فتویٰ کیا دیتا ہوں؟ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آپ کو بات بتلاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فراڈ لگاتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھاتے ہیں، مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، وراثت کا حق کھا جاتے ہیں، دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور کہے گا یہ مال واپس کرنا ذرا، جس کو بیچا تھا اتنے پیسے کا وہ مال، اور وہ کہے گا اللہ یہاں پہ اب وہ مال کیسے آئے گا؟ تو اللہ اس کو کہے گا وہ سامنے جہنم ہے، اس میں وہ دیکھ بہنوں کی وراثت بھی پڑی ہوئی ہے، وہ دودھ ملاوٹ شدہ بھی پڑا ہوا ہے، جا اٹھا لے. تو وہ بندہ تیزی سے جائے گا کہ آج میں یہ حق واپس لٹا دوں. وہ جہنم میں اترے گا اور جب مال پکڑنے لگے گا گر جائے گا جہنم کی گاٹیوں میں، ہمیشہ کے لیے گرتا چلا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتلا دیا. اور حکایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ میں پانی نہ ملاؤ. اور آپ نے اس بارے میں 2 مشہور حکایتیں سنی ہوئی ہیں. ایک بچی نے اپنی والدہ کو کہا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو والدہ نے کہا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ عبدالعزیز عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر نہیں دیکھ رہا، وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور حکایت دوسری یہ ہے کہ میں عمر کہاں سے لاؤں؟ تو یہ باتیں تو آپ کو چیمہ صاحب سے پوچھنی چاہیے جو بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر کیمیکل والا دودھ نہیں بک رہا. میں آپ کو شرح صدر سے کہتا ہوں آپ آج بھی دودھ کے ڈبے مارکیٹ میں جو بک رہے ہیں اٹھا لیں، ان کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ دودھ نہیں ہے، یہ ٹی وائٹنرز ہیں اور یہ فلیورڈ ہیں. وہ خود کہتے ہیں اب دودھ نہیں. اب انہوں نے صرف محکمہ فوڈ سے بچنے کے لیے ایک نیا پلان کیا. بلال بھائی ایک حکایت ہے کہ ایک دودھ فروش دودھ کی کمائی لے کے نیکی کے کام پہ چل پڑا. جو آپ نے کہا نا کہ یہ علماء کہتے ہیں یہ روزے رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ انسان کی جو اللہ کے ساتھ کی گئی کوتاہی ہیں، نافرمانی ہیں، وہ معاف ہوتی ہیں. لوگوں کو دیا ہوا جو دھوکہ ہے نا وہ واپس کرنا ہی پڑے گا. یہ نہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیا، چکر دیا اور خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ حدیث جب سنائے نا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا، تو بہت سارے میری طرح کے نا عقل مند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دودھ میں پانی ڈالتے ہی نہیں ہیں، ہم پانی میں دودھ ڈالتے ہیں. یہ جو فتنہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ فتنہ نکالنے کے ہم چیمپئن ہیں. میں کہتا ہوں دودھ کے اندر زمزم بھی ڈال دیا جائے تو دودھ خالص نہیں رہتا. اللہ تمہیں خوش رکھے. بھٹی صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ لاہور میں خاص طور پہ 90% دودھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں کوئی پرابلم ہے اس سے؟ سر اس پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے، یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. چیمہ صاحب نے ابھی چونکہ نیا جوائن کیا ہے، جب یہ مارکیٹ میں جائیں گے اور بغیر جھنڈے والی گاڑی کے جائیں گے، ایک عام آدمی کے طور پہ جائیں گے اور پھر دودھ لیں گے اور پھر مجھے بتائیں کہ ان کو خالص مل رہا ہے یا نہیں. جب یہ جھنڈے والی گاڑی پہ جائیں گے، ساتھ سیکورٹی پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، پھر شاید ان کو خالص مل جائے. اب آتے ہیں، ہاں جی اچھا اب آگے آ جائیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ حرام خوری چھوٹا لفظ ہے، کوئی اچھا لفظ، کوئی بہتر لفظ ہونا چاہیے بھاری. تو وہ ہاں بھاری لفظ وہ ہے غذائی دہشت گردی. ہاں غذائی دہشت گردی ہے یہ لوگ یہ غذائی دہشت گرد ہیں. دہشت گرد ہیں جی. جو دیکھیں بلال بھائی کہ جنگوں میں ہمارے اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس ناقص خوراک کی وجہ سے روزانہ لوگ مر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک آدمی کتنا دودھ پیتا ہے روز؟ جی ایک آدمی اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے، ایک آدمی 1 گلاس دودھ بھی اگر روزانہ پیے جی تو ہمیں 22 ارب لیٹر دودھ سال کا چاہیے. 22 ارب ہم پروڈیوس کرتے ہیں. جی اب لمز نے اور محکمہ لائف سٹاک گورنمنٹ آف پنجاب نے جو سٹڈی کروائی اس کے تحت ہماری ٹوٹل دودھ کی پیداوار 9.5 سے 10 ارب لیٹر آدھے سے بھی کم ہے. اب وہ جو باقی آدھا ہے وہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر میں یہ ازیوم کر لوں بٹی صاحب کہ جو باقی 9 ارب والا دودھ ہے وہ بالکل خالص مل جاتا ہے کسی کو، اس کا مطلب 40% پاپولیشن پی رہی ہے، باقی جو 60% پاپولیشن ہے اس کے لیے تو دودھ ہے ہی نہیں. تو وہ جو مل رہا ہے اس کو وہ سنتھیٹک جعلی دودھ مل رہا ہے. جعلی دودھ؟ جی اب جعلی دودھ کی جی یار بٹی ذمہ داری سے سر پوری ذمہ داری سے دیکھیں اس میں بھی ایوولوشن کا پروسیس، جیسے آپ نے بتایا کہ شروع میں صرف پانی ملانا ملاوٹ تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح شروع میں جب پانی ایک سٹیج پہ ملایا جاتا تھا، اس کے بعد معاملات تھوڑے اور بہتر ہوئے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل لوگ آ گئے، انہوں نے کیا کیا کہ دودھ لے کے جاتے ہیں، دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس میں فارمولین کے ڈراپس ڈال دیں. فارمولین وہ زہر ہے جو لاشوں کو حنوط کرنے کے کام آتا ہے، لاشوں کو زیادہ دیر تک رکھنے کے لیے کام آتا ہے ہسپتالوں میں. اور وہ فارمولین کے ڈراپس اگر دودھ میں ڈال دیے جائیں تو دودھ میں جو موجود دوست بیکٹیریا جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے وہ مر جائے گا. اب وہ جب مر جائے گا بیکٹیریا ہی نہیں ہوگا تو دودھ پھٹے گا ہی نہیں. ٹھیک، تو انہوں نے وہ ڈالنا شروع کر دیا.
پھر ایک اور فوڈ سائنٹسٹ آ گئے, انہوں نے کہا اس کا اور بھی حل ہے کہ دودھ جو پھٹ جاتا ہے اس میں کھٹاس آ جاتی ہے, تو اس میں آپ واشنگ پاؤڈر ڈال دیں, ٹھیک ہے جی, واشنگ پاؤڈر ڈال دیں, ڈٹرجنٹ ڈال دیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈال دیں کہ اعلیٰ کمپنی ہونی چاہیے. نہیں, اعلیٰ کمپنی میں خوشبو ہوتی ہے, جو گھٹیا گریڈ کا ہوتا ہے بغیر خوشبو والا وہ ڈالا جائے تاکہ اس میں سے جو اعلیٰ کوالٹی والے واشنگ پاؤڈر کی جو اسمیل ہے اس سے آپ واقف ہوتے ہیں. ٹھیک, اس سے آپ اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا واشنگ پاؤڈر ڈال دیں, کیا ہوگا اس سے پھٹے دودھ کو؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی کھٹاس ختم ہو جائے گی, وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے, یہ ڈال کے بیس ہو جائے گا اور اس میں کھٹاس ختم ہو جائے گی. پھٹا دودھ غیر پھٹا دودھ ہو جائے گا, بغیر پھٹا دودھ, وہ آپ اس کو پھر چلا دیں گے. اچھا, پھر کیا کیا کہ اس تو نہیں کر رہے نہ سر نہ, اس کے بعد اس میں سے فیٹ نکال لی, ٹھیک ہے, دودھ کے اندر نکال لی, ملائی نکال لی, کے اندر جو قدرتی طور پہ کریم ہے وہ نکال کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نکال کے علیحدہ بیچ دی, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ ڈال دی جس سے آپ بناسپتی گھی بناتے ہیں, ٹھیک, وہ ڈال دیا. اب اس میں جو مشین ہے ٹیسٹ کرنے والی وہ یہ تو بتا دے گی کہ اس میں فیٹ اتنی ہے, یہ نہیں بتائے گی کہ فیٹ کون سی ہے. اچھا, اب وہ جو ویجیٹیبل فیٹ ڈال دی اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے WHO یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی آبادی کا 45% حصہ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب ہے گروتھ رکی ہوئی ہے. ہمارے سر کا سائز, خول کا سائز وہی ہے, اندر دماغ سکڑ گئے ہیں, ہماری پرفارمنس کم ہو گئی ہے, ہماری ہائٹ کم ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت ہماری آرمی کی, ہماری پولیس کی جو ہائٹ تھی, جو ہم اس کے معیار رکھا ہوا تھا, اس میں ہم نے 2 انچ کمی کر دی ہے کیونکہ ہمیں اس ہائٹ کے بندے ہی نہیں مل رہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے 90% ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارا آپ ہمارا اولمپک گیمز میں ہمارے دستے کا سائز دیکھ لیں, ہم کھیل کے ہر میدان میں پیچھے ہیں, تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں. نکالا, ہم کہتے ہیں اولمپکس میں گلی ڈنڈا اور بنٹے شامل کیے جائیں, آپ نہیں کر رہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ وہ کریں نا بات, آپ مطلب کیوں اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں جس کے لیے ہمارے بندے نہیں. مجھے بتائیں جعلی دودھ بنتا ہے. جی, جعلی دودھ بنتا ہے نا. اچھا, اب جعلی دودھ کیسے بنتا ہے؟ جعلی دودھ ایسے بنے گا کہ 2 کلو خشک دودھ. مجھے کسی جن نے بتایا کہ PUBG اگر اولمپکس میں ایڈ کرا دیں تو ہم چیمپئن ہیں. ہاں بالکل, ہماری جس طرح قوم جا رہی ہے PUBG پہ, ہم اسی کام پہ جائیں گے. یورپ کا مسئلہ ہوا نا, پھر ہمارا مسئلہ. اچھا, اب 2 کلو خشک دودھ, 2 کلو خشک دودھ, اور خشک دودھ بھی جو یہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ سکمڈ ملک کرتے ہیں جو سستا ملتا ہے, یا ایکسپائرڈ لے لیتے ہیں. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو خشک دودھ ہے 2 کلو, وہ یہ جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے ایکسپائرڈ دودھ؟ ایکسپائرڈ تو کسی کو بھی نہیں کھلایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 1 کلو اس میں ویجیٹیبل فیٹ یعنی بناسپتی گھی, 2 کلو خشک پاؤڈر, ہاں جی, 1 کلو بناسپتی. نہیں, ابھی میں ایک دو چیزیں اندر نہیں بتاؤں گا تاکہ اس کی پوری ریسیپی نہ آئے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں 2 کلو سوکھا دودھ, 1 کلو ویجیٹیبل فیٹ یا تیل, ٹھیک ہے, اور 37 لیٹر پانی. 37 لیٹر پانی, اس کو واشنگ مشین میں 1 من ہو گیا. جی, واشنگ مشین میں ڈال کے بلینڈ کریں گے اور 1 من دودھ تیار کریں گے جو انہیں 15 سے 18 روپے کلو پڑے گا. اس کے بعد یہ 100 روپے کی 3 گڈویاں بھی دیں, ٹھیک ہے, آپ کو سیل لگی ملتی ہے. کیا نام ہوگا؟ MB ملک, محسن بٹی ملک.